تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه بخاري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع کیا اس غرض سے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ خود اپنے پاؤں پہ چل کے مسجد آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو سعادت دی اور آپ کو اس قابل بنایا تب جا کے آپ اس مسجد تک پہنچے. جو حدیث میں نے بیان کی صحیح مسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جتنے بھی مسلمان عبادت گزار ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ صف آرا ہو جاتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر حسب دیکھے، بغیر نسب دیکھے، بغیر رنگت دیکھے، بغیر چھوٹا یا بڑا ہو کے. کیونکہ عبادت میں، عبادت گزاری میں تمام کے تمام انسان اگر صف آرا ہو جائیں تو ایک ہی سمجھے جاتے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اپنا موضوع اتحاد مسلم، جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے، اتحاد امت، قیامت آنے سے پہلے ہی آج قیامت سا سما ہے. ہم یہ سنتے ہیں اور ہم خوب واقف ہیں کہ قیامت کے دن نہ بیٹا باپ کا نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بھائی بہن کا نہ بہن بھائی کی ہوں گی، نہ ہی آپ کی کوئی رشتہ داری کام آئے گی، نہ ہی آپ کا کوئی حسب نسب کام آئے گا، نہ ہی آپ کی یاری اور دوستی کام آئے گی. لیکن قیامت آنے سے پہلے آج کے زمانے میں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے پڑوس کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف، تو وہ سما آج ہی برپا ہو چکا ہے. آج بھائی بھائی کا نہیں، بھائی بہن کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں مانتی، ماں بیٹی سے تنگ ہے، بیٹا باپ سے فساد میں ہے، باپ بیٹے سے نالا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ مسلم امہ اتنی پستی کی طرف کیوں جا رہا؟ آج ہم اس بات پہ غور کریں گے قرآن پاک کی روشنی میں، اور حدیثیں، اور جتنی بھی حدیثیں مجھ سے ہو سکے میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. لیکن سب سے پہلے دعا ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ رہے گی کہ مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول کرے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ آنا، کبھی رشک نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی دین ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو جو قرآن کی آیت میں نے پہلے تلاوت کی وہ سورہ حجرات آیت نمبر 10 ہے. عموماً بولی جاتی ہے اور بیشتر افراد کو یاد رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. لیکن ہم بات اتنی ہی کرتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوة، کہ ایک مسلمان یا ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. لیکن آگے آیت کیا فرماتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو صلح کرو اپنے بھائیوں میں. پہلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ تلقین کرتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، چاہے وہ کسی حسب سے ہے، کسی بھی ذات سے ہے، کسی بھی نسب سے ہے، چاہے وہ پختون ہے، چاہے وہ کشمیری ہے، چاہے وہ پہاڑی ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات یا مذہب یا رنگت سے آیا. انما المؤمنون اخوة. لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو صلح کرو. یہ جو دو بھائی ہیں، کیا یہ مادر ذات بھائی ہیں؟ نہیں. یہ دو بھائی جو ہیں یہ مومن کا شرف پانے کی وجہ سے بھائی ہیں، یہ مسجد میں آنے کی وجہ سے بھائی ہیں، یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بھائی ہیں. تو اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اس آیت کو اب ہم جانیں گے صحیح مسلم کی ایک حدیث سے. یہ حدیث روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 6541. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد نہیں کرتا کسی بھی بات پہ۔ حسد کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے مکان بڑا بنایا تو میرا چھوٹا رہ گیا، اب میں اس کمپٹیشن میں لگ جاؤں گا کہ میرا مکان بڑا ہو۔ حسد یہ ہوا کہ اس نے بڑی گاڑی لائی، اب مجھے لانی ہے۔ حسد یہ ہوا کہ اس نے مال کمایا اور آپ نے اس پہ تہمت لگا دی کہ یہ تو حرام سے ہی کمایا ہوگا۔ لا تحاسدوا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ حسد ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نہیں کر سکتا۔ دوسرا ولا تناجشوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قیمتیں بڑھا نہیں سکتا دھوکہ سے۔ یہ تاجر حضرات کے لیے، ہمارے دکانداروں کے لیے، کسی بھی حالت میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قیمتیں بڑھا کے بیچ نہیں سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تیسری بات ولا تباغضوا، مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض نہیں رکھ سکتا، کینہ نہیں رکھ سکتا، عداوت نہیں رکھ سکتا۔ تو تین چیزیں میں نے بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد نہیں کر سکتا۔ ولا تناجشوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دھوکہ سے قیمتیں نہیں بڑھا سکتا۔ ولا تباغضوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ولا تدابروا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے منہ تک نہیں پھیر سکتا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وجوہات کیا ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت سا حال کیوں برپا ہے۔ قیامت کے دن ہم سنتے ہیں نا کہ نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، یہ سما آج کیوں ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے منہ نہیں پھیر سکتا، اور اس کا جو سب سے بہترین لائے عمل یہ ہے کہ سلام میں پہل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یہ حدیث ہے کتاب الایمان سے صحیح بخاری، کہ ای الاسلام خیر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام، کہ کھانا کھلاؤ ان کو جو کہ بغیر رزق کے ہیں، وہ تقرر السلام، اور سلام میں پہل کرو، یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ یعنی سب سے بہترین مسلم وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو کھانا کھلائے، اور سب سے بہترین مسلم وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے منہ پھیر نہیں سکتا کسی بھی حالت میں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حدیث کو آگے لے جاتے فرماتے ہیں وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اور جب ایک مسلمان کوئی سودا کرتا ہے اس کے اوپر دوسرا مسلمان اپنا سودا نہیں کر سکتا۔ ایک نے ریٹ لگا دیا کسی بھی چیز کا، کسی بھی باغ کا، کسی بھی شے کا، اب دوسرا انسان اس کے اوپر اپنا بھاؤ نہیں لگا سکتا۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ، کہ آپ اپنا بھاؤ نہیں لگا سکتے اپنے مسلمان کے بھاؤ سے، آپ اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل المسلم علی مسلم حرام، یہ آخر میں کہ ایک مسلمان پہ تین چیزیں دوسرے مسلمان کی حرام۔ دم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا نہیں ہو سکتا۔ ومالہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مال ہڑپ نہیں کر سکتا، اب اسے زمین ہڑپ نہیں کر سکتے، اب اسے پیسہ نہیں کھا سکتے۔ پہلی چیز دمہ، دوسری چیز مالہ، اور تیسری چیز وعرضہ، مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت پہ آنچ نہیں ڈال سکتا۔ یہ تین چیزیں حرام کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
انما المؤمنون اخوۃ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، تو چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن میں صلح کرے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے، کئی بار قرآن میں ہے واتقوا اللہ، اب ڈیفائن کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقویٰ کو اسی حدیث میں، حدیث نمبر 6541 صحیح مسلم، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیم حدیث۔ آگے جا کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے، مسلمانوں جان لو تقویٰ، لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کر سکتا کسی بھی چیز، ولا یخذلہ، یخذلہ کا مطلب بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے پہلے والے جز میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے منہ نہیں پھیر سکتا، یہ تو پہلا درجہ ہے کہ اب منہ تک نہیں پھیر سکتے، اب منہ اپنے نہیں پھیرا، اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے اگر اسے ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا یہ شیوا ہی رہا ہے، جب بھی کسی بھی ملک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو، چاہے وہ روہنگیا پہ ہو، چاہے وہ چین میں ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو دنیا میں، دوسرے مسلمان کا دل تڑپتا ہے، لرزتا ہے، دوسرے مسلمان کا دل دکھتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کنسپٹ دیا نیشن کا، وہ ملک کا نہیں۔ اب اس چیز کو ذرا صاف رکھے دماغ میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہم میں نہیں جو کہ عصبیہ کو تلاش کرتا ہے، مطلب یہ کہنا کہ میں پختون ہوں، یہ کہنا کہ میں کشمیری ہوں، یہ کہنا کہ میں پہاڑی ہوں، یہ کہنا کہ میں ہندوستانی ہوں، نہیں، پہلے کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ وَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یہ گواہ رہو، یہ شہادت دو کہ ہم کیا ہیں، مسلمان، پھر اس کے بعد ہم کوئی ذات کو لاتے ہیں اپنے، کیونکہ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شمار کیا قبیلوں میں، ذاتوں میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے ہم پیچھے کاسٹ لگاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی۔ تو اسی آیت میں آ کے تو واتقوا اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ واتقوا اللہ، یہ تقویٰ کیا ہے۔ تو پہلی چیز لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز ولا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ ولا یحقرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جان سکتا، اس کا تمسخر نہیں اڑا سکتا۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہاہنا، اور یہ ہے تقوی، واتقوا اللہ، سورہ حجرات آیت نمبر 10، کہ اگر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تو یہ واتقوا اللہ کی ڈیفینیشن کون دے گا آپ کو؟ سرور کائنات، رسول خدا، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈیفینیشن وہی دیں گے، قرآن کے معنی وہی سمجھائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی ہاہن، التقوی ہاہن، تقوی یہ ہے پہلا لا یظلمہ، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تقوی ہے۔ اس کے بعد لا ولا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، یہ تقوی ہے۔ ولا یحقرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تحقیر نہیں کر سکتا، مذاق نہیں اڑا سکتا، تمسخر نہیں اڑا سکتا، یہ تقوی ہے۔ التقوی۔ اب تحقیر کیسے اڑاتے ہیں؟ کیونکہ بات وہیں سے شروع ہوتی ہے، لا تحاسدوا، حدیث کا شروعات، اور التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہی ہے۔ جب آپ حسد نہیں کریں گے تو تمسخر کیسے اڑائیں گے؟ تمسخر کس پہ اڑایا جا سکتا ہے؟ یا تو چہرے پہ، یا تو حسب پہ، یا تو نسب پہ، یا کوئی اور چیز، جیسے کہ بہت دنوں بعد ایک بندہ مسجد میں آیا، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ کے سر پہ ٹوپی رہتی ہے، آپ اچھے جامے پہنتے ہیں اور ہمیشہ مسجد میں دکھائی دیتے ہیں،
باوضو رہتے ہیں، جب بھی اذان ہوتی ہے آپ دوڑتے ہیں مسجد کی طرف، اور ایک بندہ جو مہینوں بعد آتا ہے مسجد میں، جو سالوں بعد آتا ہے مسجد میں، تو ہمارے لوگوں کا رد عمل کیا رہتا ہے؟ خاص کر میں نمازی کی بات کر رہا ہوں، مبارک آپ مسجد آئے، کیسے آنا ہوا؟ کہیں رستہ تو نہیں بھولے؟ اس کو ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور آپ اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں اور وہ آج مسجد میں آ رہا ہے۔ اگر وہ اس کے بعد کبھی مسجد میں نہیں آیا تو قیامت کے دن اس کی گمراہی کا بوجھ کس پہ ڈالا جائے گا؟ آپ ذرا سوچیں اس بات۔ کوئی بھی بندہ اگر مسجد میں آتا ہے بہت دنوں بعد، آپ شاباشی دیں کہ حضرت میرے ساتھ بیٹھے، پہلے صف میں آ جائے، نہیں کہ مبارک ہو آپ مسجد میں آئے، کہ کیسے آنا ہوا، رستہ تو نہیں بھولے۔ لا یحقرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تحقیر نہیں کر سکتا، نہ حسب پہ، نہ نسب پہ، نہ رنگت پہ، نہ ذات پہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہم میں نہیں جو عصبیہ کو تلاش کرے، جو حسب و نسب کے پیچھے پڑے، جو حب الوطنی کے پیچھے جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے رنگت سے، آپ کے حسب سے، آپ کے نسب سے نہیں جانتا، وہ آپ کو جانتا ہے آپ کے تقوی سے، اور وہ تقوی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، التقوی ہا ہونا۔ تو شروعات میں نے ایک بات بیان کی کہ میں نے کہا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم یہاں آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ بالکل وضو کر کے اور سر پہ ٹوپی رکھ کے دوڑ دوڑ کے مسجد کی طرف بھاگے ہیں، کبھی نہ سمجھے۔ اس کا جواب کئی علماء کرام نے دیا ہے جب ہم اذان کا جواب دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں اذان کے جواب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ کا جواب ہوگا اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، تو آپ بھی جواب دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ جواب دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ کبھی نہیں، آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سبوں کو پتا ہے، میں صرف بیان کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ مطلب آؤ نماز کے لیے، تو آپ کہتے ہیں مجھ میں طاقت نہیں، مجھ میں قوت نہیں، اگر اللہ دے، الا باللہ، کہ آپ میں طاقت نہیں ہے کہ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور آپ کہتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، کیونکہ آپ جواب ہی نہیں دے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھ میں قوت نہیں، مجھ میں استطاعت نہیں، الا باللہ، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ آپ کا مسجد میں آنا، آپ کا ہدایت یافتہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آپ شکر کریں۔ اور آپ جو تحقیر اڑاتے ہیں اس سے استغفار اور اللہ کی پناہ مانگیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہا ہونا، کہ ایک مسلمان دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تقوی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، یہ تقوی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تحقیر نہیں کرتا، یہ تقوی ہے، التقوی ہا ہونا۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینے کی طرف ہاتھ لیا، 3 بار۔ میں ایک ہی حدیث بیان کر رہا ہوں شروعات سے، صحیح مسلم، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ 3 بار 3 مرات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی شر کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تحقیر۔ اب ذرا الفاظ کے دھیان دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے، اس سے زیادہ برائی کی توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تمسخر اڑائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر جانے۔ یہ ہے وجہ جو میں بتا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اور یہی بات سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ صلح کرے، نرمی سے پیش آئے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح بخاری سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کے حصوں جیسا ہے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے، نہ کہ گراتا ہے۔ جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دے رہا ہے، یہ پلر اس حصے کو تقویت دے رہا ہے، تو اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے۔ اور اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے ملاتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو میں نے شروعات میں بتائی کہ آج کے زمانے میں ہم تو کہیں اور نکل چکے ہیں، اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی اتنی روانی سے دیتا ہے جیسے کہ دعائیں دے رہا، یعنی ہر لفظ کے بعد، ہر دو الفاظ کے بعد ماں کی گالی، بہن کی گالی، یعنی ہم نے اپنے مستورات کو بالکل تاکچے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے آج کے زمانے کی، جبکہ شروعات میں نے جب آیت کریمہ بیان کی، تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کے بعد ہی میں نے ایک حدیث لائی صحیح بخاری سے، روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے اس کا پورا متن بتایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان، سب کہتے ہیں گالی دینے کو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دی تو وہ فاسق ہو گیا۔ وقتالہ کفر، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، اس کے ساتھ قتل کرنا، یہ کفر ہے۔ تو کوشش کریں کہ امت میں باہمی اتفاق لائیں۔ یہ شروعات کہاں سے ہوگی؟ یہ ہم سے ہوگی۔ یہ صدقہ ہے کہ کلمۃ طیبۃ صدقہ، طیبہ کہتے پاک کو، پاک کلام کرنا صدقہ ہے۔ تبسم کلاخی کا صدقہ، اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر ایک اچھا کام صدقہ ہے، ہر ایک اچھا کام صدقہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ باہمی اتفاق لائیں، کوشش کریں کہ نزدیک آئیں، کوشش کریں کہ گالی گلوچ سے اپنے زبانوں کو پاک رکھیں۔ آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وجہ تو یہی ہے، جس تھالی میں گندگی بر دی جائے، غلاظت بر دی جائے، کیا اس میں کبھی کھانا پسند کریں گے؟ جس زبان سے گالیاں ہر منٹ بعد، ہر سیکنڈ بعد، ہر کلمے کے بعد نکلیں گی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس زبان سے جب آپ اللہ کے یہاں دعا کریں گے کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ خدا را اس پہ تھوڑا تفکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام امت مسلمہ میں باہمی اتفاق پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے، اور ہمیں ایک بنائے اور نیک بنائے اور سنت میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔